بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق ولہ الامر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لائق تعظیم و احترام برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر کچھ موسم کی خرابی اور کچھ اپنی سستی کی وجہ سے حاضری نہ ہو سکی۔ اس سے پچھلے جمعے ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اسی کو ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس سے پہلے جو دنیا میں خرابیاں موجود تھیں ان سب خرابیوں کو رسول اللہ نے خوبیوں میں تبدیل کر دیا۔ بنیادی طور پر ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اس مہینے کو اس انداز سے منایا جانا چاہیے کہ وہ ساری خوبیاں جو رسول اللہ کی ذات سے وابستہ تھیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اعلیٰ نمونے دیے، وہ دنیا کی کوئی بھی قوم اپنا کوئی بڑا دن، دنیا کی کوئی بھی قوم اپنے کسی بڑے شخص کی کسی خوبی کی وجہ سے جو یاد مناتی ہے وہ ساری خوبیاں رسول اللہ کی ذات میں یکجا ہے۔ کیونکہ کسی نے کوئی کام کیا ہوگا ایک شعبے میں، کسی نے دوسرے شعبے میں کام کیا ہوگا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کی سوچیں تبدیل ہو گئیں، رویے تبدیل ہو گئے، لوگوں کا معیار محبت اور عداوت تبدیل ہو گیا، اپنے اور غیر ہونے کا معیار تبدیل ہو گیا، لوگوں کے ذہن تبدیل ہو گئے، عمل تبدیل ہو گئے، لوگوں کے مصنوعی نظریات تبدیل ہو گئے، لوگوں کا اندر تبدیل ہو گیا، لوگوں کا باہر تبدیل ہو گیا۔ تو یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو وہ جو خوبیاں رسول اللہ نے معاشرے میں پیدا کی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا کلا کما کر دیا۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ صرف مورتیوں کے سامنے جھکنا ہی اس سے پہلے لوگوں کا وتیرہ نہ تھا، بلکہ زندہ بت تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اور وہ حکمران ظالم حکمران تھے۔ یہ جابر حکمران ان مردہ بتوں سے زیادہ خطرناک تھے، اور یہ اپنے آپ کو کوئی کہتے تھے ہم خدا کا کنبہ قبیلہ ہیں، کچھ کہتے تھے ہمیں آسمان سے اقتدار ملا ہے، کچھ کہتے تھے کہ ہم قانون بناتے ہیں، قانون کا ہم پر اطلاق نہیں ہوتا۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ایسا قانون دیا کہ اس قانون کو محض عام لوگوں پر ہی نافذ نہیں کیا بلکہ اپنے وجود پر بھی نافذ فرمایا۔ اور یہ اللہ کے رسول کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو بھی ضابطے اور اصول سے ماورا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ضابطے بناتے تھے، ان کا ایک ایک عمل قانون تھا۔ اس کا تو میں بعد میں تذکرہ کروں گا، مگر جو
اصول اور ضابطہ جو ملت کے لیے ہیں، جو عامت الناس کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قانون سے برتر ثابت نہیں کیا۔ وہ واقعات میں آپ کے گوشگزار کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نادانستہ طور پر بھی کسی کو معمولی سی کوئی تکلیف پہنچ گئی، اللہ کے رسول نے اس آدمی کو منایا اور انتقام کے لیے پیش کر لیا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آج بھی یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی حکمران پر کوئی قانون جاری ہو۔ آج کے دور پر، اس دور میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، یہاں قانون سازی ہو گئی ہے۔ اہل مغرب کا جو قانونی ڈھانچہ ہے ہم اس کی نقل کر رہے ہیں، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم جس سطح پر موجود ہیں، اس سطح پر آنے کے بعد ہم مہذب ترین انسان ہیں۔ ہمارے ضابطے، ہمارے قوانین، رائی ہوں یا رعیت ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، اس کے لیے جو قانون اور ضابطے مغرب نے دیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بہت مثالی ہیں۔ مگر قربان جائیں رسول اللہ کی ذات گرامی پر، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے جو ضابطہ دے کر کے نافذ کر دیا، اہل مغرب ابھی اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ زبانی دعوے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں قانون کیا ہے، صدر کے لیے قانون کیا ہے؟ صدر کے لیے انڈیمنیٹی حاصل ہے کہ ملک کے صدر کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا ہے۔ سابقہ صدر کے دور میں آپ کو پتہ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی فلاں اسکینڈل میں یہ آدمی یہ مجرم قرار پایا، کہتے انڈیمنیٹی ہے، حکمران پر تو کوئی قانون نہیں چلتا، جب تک وہ صدر ہیں اس وقت تک کوئی اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا ہے۔ آج اس دور میں بھی 21ویں صدی میں بھی مغرب کا دیا ہوا قانون جہاں ہے، اللہ کے رسول کا قانون سے بہت آگے ہے۔ آج قانون حکمرانوں کو استثناء حاصل ہے قانون سے، اللہ کے رسول نے خود کو قانون سے کبھی مستثنیٰ نہیں قرار دیا۔ دیکھو کیا عظمت کی بات ہے، اللہ کے رسول اپنے آپ کو قانون سے مستثنیٰ نہیں سمجھتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر چند ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات سے کسی کو معمولی سی تکلیف پہنچی۔ حنین کا منظر ہے، صحابہ کا رش ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، شاید مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک شخص رسول اللہ کے قریب آیا، اس نے بڑا سخت بھاری جوتا پہنا ہوا تھا، آپ کے پاؤں کے اوپر اس نے پیر رکھا، آپ کے پاؤں کو کچل لیا۔ سخت تکلیف رسول اللہ کو پہنچی۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، تھوڑا سا اس کو کچوکا لگایا، جس کو چوک دینا، کہا پیچھے ہو جاؤ، تم نے میرے پاؤں کو روند لیا ہے۔ وہ شخص پیچھے ہوا اور بڑا نادم و پشیمان ہو گیا، وہ شخص گھر چلا گیا، ساری رات پریشان رہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ صبح اللہ کے رسول نے پھر اس کو بلا لیا، کہا وہ شخص جس نے میرا پاؤں کچلا تھا، میں نے اس کو کچوکا لگایا تھا، اس کو بلاؤ۔ وہ شخص آیا، نادم ہے، پشیمان ہے کہ نہ جانے اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی تکلیف کا نہیں ذکر کیا کہ تم نے میرے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا تھا، کہا جو میں نے تمہیں تھوڑا سا کچوکا لگایا تھا، تمہیں شاید تکلیف پہنچ گئی ہوں گی، اس کے بدلے میں 70 اونٹنیاں مجھ سے لے لو۔ یہ ہے قانون۔ ایسا قانون کون سا حکمران اس دور میں بھی دے سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، جب آپ بہت کمزور ہیں، نحیف ہیں، آپ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ مسجد نبی میں تشریف لا کے لوگوں سے خطاب کیا، کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، من کنت جلدتہ ظہرا فہذا ظہری فلیستقد منی، کہا لوگوں میں نے تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کی پشت پر میں نے کوڑا لگایا ہو، یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے، مجھ سے انتقام لے لو، بدلہ لے لو۔ وَمَن كُنْتُ شَتَمْتُهُ عِرْضِي، اور تم میں سے کسی مسلمان کی میں نے عزت پر حملہ کیا ہو، فَهَذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنِّي، تو یہ محمد کی عزت حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو۔
وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ مَالًا فَهَذَا مِنْ مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ. کہا تم میں سے کبھی میں نے کسی سے مال لے کے واپس نہ دیا ہو، میرا مال حاضر ہے، مجھ سے مال لے لو. یہ اعلان فرمانے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ الشَّحْنَاءَ. کہا تم میں سے کوئی شخص یہ بھی نہ خیال کرے کہ میرے دل میں کوئی بوجھ ہوگا، یہ خیال بھی نہ کرنا. فَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِي. کہا یہ میرا مقام مرتبہ نہیں ہے، اگر تم مجھ سے کسی معاملے میں بدلہ بھی لوگے تو میرے دل میں بوجھ کوئی تمہارے خلاف نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر عدل و انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا معاشرہ، کوئی دنیا کا ملک، مہذب ترین ملک بھی، کوئی آپ تقابل کریں پوری دنیا کے نظاموں کا، حکمرانوں کا، کیا کوئی حکمران ایسا ہے اس دور میں یا ماضی میں کوئی ایسا حکمران گزرا ہے کہ جس نے اس طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہو؟ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خلفائے راشدین بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے محاسبے کے لیے پیش کرتے تھے، محاسبے کے لیے پیش کرتے تھے کہ ہم سے کوئی کسی کو تکلیف پہنچی تو ہم سے بدلہ لے لو، ہم قانون سے مبرہ نہیں ہیں، قانون سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں، جب حضرت عمر مصر میں گئے تو عمر بن عاص کے خلاف کسی نے شکایت کی کہ اس شخص نے، اس کے بیٹے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ قانون سے کوئی آدمی مبرہ نہیں ہے، قانون کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ عمر کیا تم مجھ سے بدلہ لوگے اس شخص کے بارے میں؟ کہا ہاں میں بدلہ لوں گا. انہوں نے کہا پھر تو ہم تمہارے لیے کام نہیں کریں گے. کہا مجھے تمہارے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے آپ کو بھی بدلے کے لیے پیش کرتے تھے. اگر امام الانبیاء اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بدلے کے لیے پیش کرتا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں تم سے بدلہ لوں گا. کہا اگر اجازت ہو تو میں اس شخص کو منوا لوں. فرمایا ہاں اگر یہ مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے اس وقت ایک تاریخی بات کہی تھی، متا اسلام بدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا. کہا لوگوں تم نے لوگوں کو، حکمرانوں کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟ جن کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے. تو کیسے لوگوں کو غلام بنا سکتے ہو جن کی ماں نے آزاد جنا ہے؟ اب رسول اللہ نے آزادی کا وہ پروانہ دے دیا، انسانی مساوات کا وہ معیار قائم کیا جو معیار قائم نہیں ہو سکتا. کسی حکمران کو رسول اللہ کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے کوئی برابری نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود قانون ہیں، ان کی مرضی قانون ہے، قانون ان کے ہاتھ میں ہے، وہ قانون ساز ہیں، وہ قانون بناتے ہیں. آج یہ بھی بحثیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ دنوں شاید آپ نے ٹی وی پر ایک اسلام آباد کی ایک مشہور مسجد کے خطیب صاحب کی یہ بات سنی ہوگی. انہوں نے کہا رسول اللہ بھی قانون نہیں بنا سکتے، قانون صرف اللہ کا ہوگا. انہوں نے کہا رسول اللہ بھی قانون نہیں بنا سکتے. وہ شاید اپنے طور پر یہ بات کہنا چاہتے تھے کہ قانون صرف اللہ کا ہی ہوتا ہے. اصل میں تو وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت کر رہے تھے، اور یہ بات اچھی تھی. مگر جو بات انہوں نے کی کہ رسول اللہ قانون نہیں بنا سکتے، یہ بات اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے. اس میں بے ادبی، گستاخی کا پہلو ہے. اگر اللہ کا رسول قانون، وہ تو قانون کی تشریح و تعبیر خود اللہ کا رسول ہی کرتا ہے. اس مرحلے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لادین عناصر یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کی مرضی قانون ہے، اس میں تو آمریت کا دروازہ کھل جاتا ہے. لادین لوگ یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر ایسا ہوگا تو اس میں تو پھر شرک لازم آتا ہے. کچھ لوگوں پر شرک کا ایسا خبر سوار ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ شرک کے چکر سے باہر نہیں آ رہے. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ کہیں گے جس طرح اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، تو یہ تو شرک لازم آ جائے گا. وہ خدا کے بندوں کوئی عقل سے کام لو. وہ چیزیں جس کی بنیاد پر فرد واحد کو قانون سازی کا اختیار نہیں دیا جاتا اس دور میں، ان چیزوں سے اللہ کے رسول بہت ورا الورا ہے. دو چیزیں عام ہوتی ہیں.
پہلی بات یہ ہے کہ کسی شخص کو، فرد واحد کو قانون بنانے کا اختیار دیا جائے، قانون سازی کا اختیار دیا جائے، تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ شخص اپنے مفاد کی خاطر قانون بنا لے گا۔ دوسرا امکان یہ رہتا ہے کہ شاید ایک آدمی اگر قانون بنائے گا تو اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ جب بہت ساری سوچیں ملیں گی، پارلیمنٹ میں چیزیں سامنے آئیں گی، لیجسلیشن میں جب بحث ہوگی، تمیز ہوگی، اس کے کئی پہلو سامنے آئیں گے، تو شاید وہ ایک بہت ریفائنڈ فارم میں قانون سامنے آ جائے۔ دو ہی اس میں عام کمزوریاں ہوتی ہیں، کسی شخص کی شخصی رائے اور اجتماعی رائے میں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس میں دونوں خدشات کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ مان کے کوئی قانون بنائے تو اپنے مرضی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بنائے۔ اللہ کے رسول نے ساری زندگی گزاری، وہ اس ملت کے لیے تڑپتے رہے۔ اس ملت کے لیے کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنا جس میں اللہ کے رسول نے اپنے مفاد کو سامنے رکھا ہو، بلکہ فرمایا کہ زکوٰۃ ساری ملت لے سکتی ہے مگر نبی کے گھر والے زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ نبی کے گھر والوں پر زکوٰۃ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور رسول نے فرمایا ما من مومن الا انا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ، کہا دنیا اور آخرت میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ میں اس سے زیادہ قریب نہ ہوں۔ دنیا اور آخرت میں کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ اس کی میرے ساتھ محبت و عقیدت جو ہے اس کے بدلے میں میری محبت، میرا پیار، میری ہمدردی، میری غمگساری اس کی کسی دوسرے شخص سے کم ہو، بلکہ فرمایا میں ہر مومن کا سب سے زیادہ غمخوار ہوں۔ فَمَن تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ أَسْبَدُهُ، کہا جو شخص مال چھوڑ کے نہ مرے اور قرض چھوڑ کے مرے تو فرمایا وہ قرض محمد ادا کرے گا، اور جو مال چھوڑ کر کے مرے اس کا مال اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون۔ اللہ کے رسول نے جو ضابطے، جو اصول، جو قانون بنایا اس میں ملت کے مفاد کو مد نظر رکھا، اور اس میں ذاتی مفاد کو اللہ کے رسول نے کبھی مد نظر نہیں رکھا، اپنے آپ کو نظر انداز کیا۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گٹھے پڑ چکے ہیں، یہ چکی چلا چلا کے آپ کے پاس کنیزیں بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، مجھے غلام عطا فرمائیں۔ کہا تم سے پہلے میں نے غزوہ بدر کے شہداء کے بچوں کا انتظام کرنا ہے۔ کہا تم سے پہلے میں نے اصحاب صفہ، میں نے اپنے صحابہ جو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے یہاں میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، میں نے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے، بیٹی کے ہاتھوں کے گٹھوں کا میں بعد میں انتظام کروں گا۔ یہ مقام مرتبہ جس ذات کو حاصل ہو، اس کے بارے میں یہ بات کہنا کہ کوئی قانون بنائے گا تو جس طرح لادین عناصر کہتے ہیں ان کا جو بھی قانون ہے وہ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے ہے، ذاتی مفادات سے مبرہ ہیں۔ اور دوسری بات کہ خدا نہ خواستہ جب بہت سارے لوگ ملیں گے، رائے ملے گی تو کوئی اچھا قانون بہتر سامنے آئے گا، ایک فرد کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ہر بات وحی خدا کے تابع ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا یہ میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ کی ذات اس کو وحی کرتی ہے۔ ان کی سوچ کے اوپر الہامی پیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری نظروں میں ہوتا ہے، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تمہاری زندگی کی ایک ایک ادا ایسی ہے کہ اس پر ہم نے پیرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ تمہاری بات، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا عمل وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ اور اتنے پیرے، سخت پیرے بٹھائے کہ دنیا میں کسی شخص کے کسی بات پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے کسی حکم پر، فرمان پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے کسی بات پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے کسی عمل پر ہو سکتا ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، یہ کوئی بظاہر کوئی اس پر قانونی گرفت نہیں ہوتی، مگر اللہ کے رسول تشریف فرمائے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے پاس تشریف فرمائے، اللہ کے رسول ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا میسر آنا شاذ و نادر ہوتا تھا،
عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول مشرکین عرب کے رؤساء کو اس وقت دعوت دے رہے ہیں. درمیان میں مداخلت کر کے بات کرنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے زبان سے ڈانٹا بھی نہیں, کہیں سختی بھی نہیں کی. اللہ کے رسول کے ماتھے پر صرف شکنیں پڑی کہ اس وقت اگر یہ خاموش ہو جاتے تو مناسب تھا, چونکہ میں مشرکین کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا تھا. اللہ نے قرآن میں وحی نازل ہوئی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. آپ کے ماتھے پر شکنیں کیوں پڑی کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا, اور جس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں پر بھی خدا نے پیرا لگایا ہے, اس ذات کا کوئی بھی قانون کیا خدا کے مرضی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جب اس کے مرضی کے خلاف نہیں تو پھر جو شرک کی یہ رٹ ہے یہ بھی بڑی حماقت کی بات ہے. وہ اپنی بات تو نہیں کرتے, وہ تو رب کا نمائندہ ہے. جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات وہ اللہ کی ترجمانی میں ہے, وہ رسول جو بات کرتے ہیں وہ خدا کے حکم کی ترجمانی کرتے ہیں, تو پھر اس میں شرک کا کون سا پہلو ہو گیا؟ وہ تو شرک کی نفی کر رہے ہیں. وہ رسول بولتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کہا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی, اور جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اس کا فرمان خدا کے فرمان کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی بےہودہ فرسودہ باتیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا یہ رسول حرام چیزوں کو ان کے لیے ناجائز قرار دیتا ہے, طیبات کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے. مگر اللہ کے رسول کو اللہ نے جو اختیار دیا تھا حلال و حرام کا, قانون میں نرمی پیدا کرنے کا, اللہ کے رسول نے اس اختیار کو استعمال کیا, مگر محدود سطح پر, اس شرط کے ساتھ کہ کسی شخص کو کوئی رعایت دیتے ہوئے دوسرے شخص کا حق ضائع نہ ہو جائے. اللہ کا رسول جب قانون بناتا ہے وہ قانون ان کی عدموں کا نام ہے, اس لیے کہ ان کے پیچھے وحی الہی کے اشارے موجود ہیں. اللہ کے رسول جب بھی قانون سازی کا اختیار استعمال کرتے ہیں تو وہی اختیار استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کا فائدہ ہو اور کسی کا نقصان نہ ہو. مثلا وہ شخص جس کے واقعات آپ رمضان شریف میں خاص طور پہ سنتے ہیں, جس نے روزہ توڑ دیا تھا اور جس نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ 3 کفارے ہیں ادا کر سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بھی نہیں کر سکتا, ایک بھی نہیں کر سکتا. تو پھر ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا تھا, اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور کہا یہ جاؤ یہ صدقہ کر لو تمہارا کفارہ ہو جائے گا. تو کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ تو مدینے میں کوئی غریب نہیں ہے, میں گھر میں ہی نہ کھا لوں. فرمایا لے جاؤ گھر میں کھا لو تمہارے لیے طرف سے کفارہ ہو جائے گا. مگر یہ اس شخص کو رعایت ہے, مگر کسی کا حق اس میں ضائع نہیں ہو رہا ہے. جہاں حق کی بات آئی خدا کے رسول نے کسی کا حق ضائع کر کے کسی کو جدید زبان میں کہیں گے ریلیف دینا, نرمی نہیں پیدا کی. اور بلکہ جب وہ خاتون کا جو واقعہ جس نے چوری کی تھی, اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. کہا جو انصاف کا معاملہ ہو اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے گی تو ہاتھ میں اس کا بھی کاٹوں گا. چونکہ ہاتھ نہ کاٹنے میں مخلوق خدا کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے وہ جو حق استعمال کیا وہ حق لوگوں کے بہتری کے لیے کیا, لیکن جہاں کسی کا حق ضائع ہو رہا تھا اللہ کے رسول نے وہ حق استعمال نہیں فرمایا. اس لیے اب مدعا یہ ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام عطا فرما دیا کہ اب کوئی آدمی وہ قانون سے مبرہ بالا نہیں ہے, قانون کا ضابطہ ہر شخص پر لاگو ہوگا. دوسری جو خرابی اس زمانے میں کیا تھی, وہ کہتے تھے کہ ہم زمینوں کے مالک ہیں. یہی تو کسریٰ ایران کہتا تھا, یہی کیسر روم کہتا تھا کہ ہم زمینوں کے مالک ہیں. اللہ نے قرآن میں حبیب کی زبان سے اعلان کرا دیا الا لہ الخلق ولہ الامر. کہا یہ مخلوق بھی خدا کی ہے, حکم بھی خدا چلے گا, زمین کسی کی نہیں ہے. ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون.
کہا یہ زمین یہ خدا کی ہے اور اس کے وراثت کے مستحق اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ زمین کسی کی نہیں ہے, یہ زمین اللہ کی ہے. لہ الخلق و لہ الامر, خلق بھی اسی کا ہے, امر بھی اسی کا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا نا, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمران ہے ایک وہی, باقی بتان آزری. کوئی حکمران نہیں ہے, حکمران رب کی ذات ہے جس نے پیدا کیا. حکم بھی اسی کا چلے گا, کوئی دوسرا حکمران نہیں ہو سکتا. یہ وہ بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی. آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اس بنیاد پر آگے چلے. یہ ہمارا انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا, مگر میں آخر میں ایک دو فقہی مسائل آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں کہ غائبانہ نماز جنازہ شرعاً درست ہے یا درست نہیں ہے. اس بارے میں دو رائے ہیں. حنفی اور مالکی فقہا کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے, چونکہ جنازہ اسی وقت ادا کیا جائے گا جب نماز جنازہ اس وقت ہوگی جب جنازہ سامنے موجود ہوگا. شافعی اور حنبلی فقہا کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ درست ہے. دلائل پہ اگر جائیں تو جو جمہور علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ دو حدیثوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. جب بات ہو رہی ہوں پیچھے سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, سنتوں کے لیے میں ٹائم دوں گا. جب میں بات کر رہا ہوں یہ سنتیں کیا پڑھیں گے آپ لوگ, کیوں خدا کے ساتھ ایسا مذاق کر کے اپنے آپ کو الجھن میں ڈالتے ہیں. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی, حالانکہ وہ حبشہ میں تھا, رسول اللہ مدینہ طیبہ میں تھے. دوسری ایک اور روایت بھی ہے, اس سے اس روایت کی وضاحت ہو جاتی ہے. دوسری روایت یہ ہے, حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم تبوک میں تھے تو جبریل آمین حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, مدینہ طیبہ میں معاویہ بن معاویہ مزنی انتقال کر گئے, اگر آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں تو میں اپنے پر مار کے زمین سکیڑ لوں اور جنازہ آپ کے سامنے حاضر کر دوں. فرمایا ہاں میں نماز جنازہ پڑھ لوں گا. ہوا یہ کہ جبریل آمین نے اپنے نورانی پر بچھائے, جنازہ حاضر کر دیا. رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی. پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی تھی, ہر صف میں 70,000 فرشتے موجود تھے. رسول اللہ نے نماز جنازہ ادا فرمانے کے بعد پوچھا کہ جبریل آمین اس شخص کی خاصیت کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھا کرتا تھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ یہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا. اللہ کو اس کی آداب پسند آ گئی تو اللہ نے چاہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا لیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف یہ 2 روایات ہیں, اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کوئی نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل آمین نے کہا نا یا رسول اللہ میں اس کو سامنے لاؤں گا تو آپ پڑھا لینا. اگر غائبانہ جائز ہوتی تو جبریل آمین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھا لیں. یا رسول اللہ اور بھی صحابہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے, آپ نے ایسی نہیں پڑھی. نجاشی کے بارے میں بھی روایت یہی ہے کہ اس کی لاش بھی, چونکہ وہ حبشہ میں اللہ کو پیارا ہوا تھا مسلمان, وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں نماز جنازہ پڑھوں, درمیان کے پردے ہٹیں اور لاش سامنے آ گئی. اللہ کے رسول نے نماز جنازہ ادا کر لی. اور یہ بات اللہ کے رسول کی جو نگاہ نبوت ہے اس کے لیے بعید نہیں ہے. جس کی نظر حبشہ تو بہت قریب تھا, جس کی نظر جو مسجد میں کھڑے ہوں کہ اوپر نظر اٹھائیں تو عرش سے اوپر چلی جائے اور زمین میں جا کے تو زمین کی تہوں میں چلے جائے, اس کے لیے کوئی چیز غائب نہ تھی. لہٰذا یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا اس معاملے میں اگر کوئی نماز جنازہ غائبانہ پڑھتا ہے تو حرام تو ہم اس کو نہیں قرار دیتے, لیکن میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا جس معاملے میں اختلاف ہو بہتر یہ ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے. وہ طریقہ اختیار کریں جو ایصال ثواب کا ہے, جس میں سب کا اتفاق ہے. اگر کہیں آپ نے کسی کی میت کو اگر میں ایک خبریت کے لیے کرنا ہے, عام طور پہ اب یہ جنازے غائبانہ محض سیاسی اس میں رنگ آ گیا ہے.
اگر میں آپ نے سیاسی نماز جنازہ ادا کر کے فوٹو بنوانے ہیں تو ایک الگ ضرورت ہے، لیکن اگر ایصال ثواب مقصود ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے اور ایصال ثواب کیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا، مقصد کوئی ریاکاری نہیں ہے، ہم اس کو حرام اور ناجائز نہیں قرار دیں گے۔ دوسرا، نماز جنازہ ادا کرنے میں ہم تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم بھی کر جاتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ نماز جنازہ کی جب آخری تکبیر کہی جاتی ہے نا، اللہ اکبر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں، دوسرے پر دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے جب چوتھی تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہیں تو فوراً ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، چوتھی تکبیر پہ ہاتھ کھول کے نیچے چھوڑ دیا جائیں اور پھر سلام دائیں اور بائیں طرف پھیرا جائے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔